السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کی دیپ کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ طاہر لاشاری کی ماں اور بہنیں مجھے ہمیشہ طعنے دیا کرتی تھیں کہ میں دل کھول کے پیسے خرچ کرتی ہوں۔ اتفاقاً میری ملاقات ایک پرانی کلاس فیلو سے ہوئی جو ایک اچھے اور معیاری تعلیمی ادارے میں کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے نوکری کی پیشکش کی کیونکہ ایک جگہ خالی تھی۔ میں نے نوکری قبول کر لی اور اس ادارے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ میری تنخواہ طاہر کی تنخواہ سے زیادہ تھی۔ میرے سسرال کی عورتیں مجھ سے جلتی تھیں اور انہوں نے طاہر کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ زین نے کہا، ہر متوسط گھرانے میں یہ معمول ہے، لیکن شکیل تمہاری زندگی میں کہاں سے آیا؟ ناہید نے کہا، شکیل میرا طالب علم تھا اور اس کے اسکول میں پڑھائی کے دوران میرے لیے جذبات تھے، لیکن پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ میری زندگی میں واپس آیا اور طاہر کو مجبور کر کے مجھے طلاق دلوا دی اور اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس نے مجھے اپنی رکھیل رکھنے کے بجائے مجھ سے شادی کر لی۔ زین مسکرایا۔ اس نے اٹھ کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے دل کھول کر ناہید کے ساتھ موجیں کیں۔ زین نے ناہید سے پوچھا کہ کیا تم کو شکیل کی دولت چاہیے تھی اور شکیل کو تمہارا جسم، اس لیے تم نے اس سے شادی کی؟ ناہید کو اب زین کے ساتھ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس لمحے کو یادگار بنا رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے زین کے سوال کا جواب نہ دیا۔ زین نے ایک بار پھر سے ناہید سے پوچھا کہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ میرے سوال کا جواب دو۔ ناہید نے کہا، نہیں، یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے طاہر کو مجھے طلاق دینے پر مجبور کیا۔ طاہر اس کے لیے تقریباً تیار تھا، اس لیے اس نے مجھے شکیل کے پاس بیچ دیا، لیکن اس نے ہماری شادی سے پہلے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ زین مسکرایا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ ناہید کا کام اب تقریباً ہو چکا تھا، مگر زین ابھی تک اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ زین کا پروگرام ناہید کو تھکا دینا تھا، اس لیے ناہید نے زین سے کہا، تم بہت اسٹرانگ ہو، تم نے آج میرا دل جیت لیا۔ آج کل اس عمر سے کبھی ٹکر نہیں ہوتی تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں، کاش تم مجھے پہلے مل جاتے اور تم میرے ہو سکتے۔ زین نے کہا، جب تم کو ضرورت ہو بندہ حاضر ہو جائے گا۔ اتنے میں زین نے ناہید سے ایک اور سوال پوچھا، شکیل اس خفیہ دروازے سے کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، اس گھر کے پیچھے جو گھر ہے وہ شکیل کے دوست کا ہے اور اس نے مجھ سے ملنے کے لیے یہ راستہ بنایا تھا۔ زین مسکرایا اور اسے پھر سے اپنے کام میں شروع ہو گیا، اور اپنا کام ختم کر کے زین نے ناہید کو کہا، شکیل کو کچھ مت بتانا، ہم اسے بتائے بغیر معاملات سنبھال سکتے ہیں۔ وہ بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں دراب خاندان کی تباہی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ آسان نہیں ہے۔ زین نے کہا، فکر نہ کرو، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کے زین ناہید کے گھر سے نکلا۔ اس کے پاس شکیل کے خلاف منصوبہ بنا ہوا تھا۔ زین کا اگلا ہدف اب دراب خاندان تھا، لیکن یہ خاندان لالا نظام کے خاندان کی طرح آسان ہدف نہیں تھا۔ گو کہ ان کے پاس شکیل دراب کے خلاف ثبوت موجود تھے، لیکن یہ کوئی جرم نہیں تھا کیونکہ ناہید اس کی بیوی تھی، اور یہ سب شاید 2-3 دن میں میڈیا سے غائب ہو جاتا۔ اس کا مقصد دراب خاندان کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا تھا۔ اس نے انیک اور عابد سے اس پر بات کی۔ اس نے کہا، ہمارا ہدف زارا دراب ہے اور طاہر کی شکیل دراب کے ساتھ اس کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ عابد نے کہا، زارا عطا دراب کی بھانجی ہے، وہ ان کی بہن مشال دراب کی بیٹی ہے۔ عطا دراب کو پسند نہیں ہے جو شکیل کو خواتین کی ہوس ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر دراب خاندان کی جائیداد کے 60% شیئر زارا کے نام کر دیے تاکہ اگر شکیل اس سے تنگ آ کر اسے طلاق دینے کا سوچے تو اس کے 60% جائیداد اور مارکیٹ میں ساکھ ختم ہونے کا خدشہ اسے روک سکے۔ ایسا کرنے سے زین نے کہا، کیا زارا کسی کو پسند کرتی ہے؟ عابد نے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ زارا کی پرورش اس کی والدہ مشال دراب نے سخت ماحول میں کی تھی۔ مشال کی اپنی ایک کہانی ہے۔ وہ 20 سال کی تھی جب اسے ایک مشہور بزنس مین مبشر غنی سے زبردستی شادی کرنی پڑی۔ شادی نہیں بلکہ بزنس ڈیل تھی۔ اسے اپنے کالج کے ایک لڑکے سے محبت تھی، لیکن وہ لڑکا اس کی شادی کے دن سے غائب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے والد
ولید دراب نے بھاری رقم دے کر یورپ بھیجا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ خاندان خون ریزی کرنے کے بجائے سودے بازی کرنا پسند کرتا ہے، اور اگر خون بہانا ہو تو ایک کو قتل اور 100 کو مارنے کا ڈراوا دیتا ہے، بھی ہو تو صرف ایک کو قتل اور 100 کو مارنے کا ڈراوا دیتا ہے۔ زارا مشال کی شادی کے 1 سال کے اندر پیدا ہوئی تھی اور مبشر نے 15% زارا کے نام اس کی جائیداد منتقل کر دی تھی۔ مبشر کی عمر 70 سال تھی جب اس نے مشال سے شادی کی تو ان میں 50 سال کا وقفہ تھا۔ ان کا انتقال زارا کی پیدائش کے صرف 3 ماہ بعد دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ان کی موت انتہائی مشکوک ہے کیونکہ اس کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کی 4 بیویوں سے اس کی موت کے چند دن بعد اس کا بڑا بیٹا ناصر ایک ڈکیتی میں مارا گیا۔ پھر دوسرے بہن بھائیوں نے اپنی جائیداد عطا دراب کو بیچ دی جو اس نے زارا کے نام پر خرید لی۔ مبشر غنی کے دیگر 7 بچے پاکستان چھوڑ کر یورپ میں آباد ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناصر کی موت صرف ڈکیتی کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک منصوبہ بندی سے کیا گیا قتل تھا جس سے دوسرے 7 کو خطرہ تھا۔ مشال بہت سخت تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا کسی مرد سے محبت کرنے کا سوچے، اور یہی مسئلہ ہے کہ وہ اب اپنے شوہر سے محبت کرنے سے قاصر ہے۔ انیک نے تالیاں بجائیں اور کہا، واہ عابد بھائی، آپ تو دراب خاندان کے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ زین اور عابد نے اسے گھورا تو اسے خاموش رہنا پڑا۔ زین نے کہا، میں چاہتا ہوں دراب خاندان کی تفصیلات۔ انیک نے کہا، عابد بھائی ان کا انسائکلوپیڈیا آپ کو بتائے گا۔ عابد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تم بہت بولتے ہو۔ میں زین کی فطرت جانتا ہوں کہ اسے معلومات کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے پہلے سے ہی معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ دراب کا خاندان اس وقت سرخیوں میں آیا جب عطا دراب کا والد ولید دراب ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر ابھرا۔ اس کا بھائی کینیڈا میں سیٹل ہو گیا اور اسے بہت سارے پیسے بھیجے جو اس نے چالاکی سے استعمال کیے۔ وہ دوسروں کو سمجھانے میں اچھا تھا اور یہی وجہ مبشر غنی سے شادی کی ڈیل تھی۔ اس سے اپنی دونوں بیٹوں عطا اور زکا سے اپنی بھائی کی بیٹیوں ثنا اور فرح کی شادی کرنی پڑی۔ اس کے بھائی کا بیٹا بھی پاکستان آیا لیکن اس کو اتنا خوفزدہ کیا گیا کہ اس کے بعد کبھی پاکستان واپس نہیں آیا۔ وہ اب کینیڈا میں ہی ہے۔ یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ڈکیتی تھی۔ عطا دراب اور ثنا دراب نے 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزاری۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی اینی دراب کی شادی ایک سیاستدان سے ہوئی۔ یہ دوبارہ کاروباری شادی ہے لیکن عمر کا فرق صرف مہینوں کا ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ دوسری بیٹی نوشی دراب کی شادی ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے ہوئی۔ یہ بھی اس کی بہن کی شادی کی وجہ سے ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا ہے دعا دراب کی شادی ثنا کے بھتیجے سے ہوئی اور وہ کینیڈا میں رہتی ہے۔ شکیل ان میں سے سب سے چھوٹا ہے اور تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے آپ کو مشال دراب اور اس کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس خاندان کا سب سے دلچسپ کردار علی دراب ہے۔ اس نے 6 شادیاں کی ہیں اور ابھی تک بے اولاد ہے۔ اس کی پہلی شادی فرح دراب سے ہوئی، پھر صوفیہ سے شادی کی۔ وہ بھی بہت امیر اور بااثر گھرانے سے تھی۔ اگلی 3 بیویاں غریب گھرانوں سے تھیں۔ ان میں سے 2 ان کی سیکرٹری اور 1 ان کی ملازم کی بیٹی تھی۔ یہ تینوں پر اسرار طور پر مختلف بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئیں یا غنی کی طرح ان کو بھی مار دیا گیا۔ ان کی چھٹی بیوی کومل دراب ہیں جو ایک اداکار اور ماڈل تھی۔ زین کچھ دیر خاموش رہا اور سوچا، پھر زین نے کہا، ہمارا ہدف زارا ہے لیکن ہمیں اس کی والدہ کے ساتھ زکا دراب اور ان کے خاندان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ 1 ہفتے کی نگرانی کے بعد ہم یہاں ملیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ انیک، تم زارا اور اس کی ماں کو دیکھو گے جبکہ میں زکا دراب کے گھر والوں پر نظر رکھوں گا۔ وہ سب الگ ہو گئے اور 1 ہفتے بعد اسی جگہ ملے۔ عابد نے کہا، دوستو، اس سے پہلے کہ آپ اپنی معلومات بتائیں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں ایک ہوٹل میں تھا جب میں نے اینی دراب کو قومی سطح کے باکسر کے ساتھ دیکھا۔ ان کے درمیان کچھ عجیب سائے۔ میرا خیال ہے ان کا ایک اضافی ازدواجی تعلق ہے کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ زین نے کہا، بہت اچھا عابد، لیکن آئیے انہیں ریزرو میں رکھیں اور پہلے ہم اپنی نگرانی پر بات کرتے ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ زکا دراب اپنے خاندان کے پولیٹیکل مینیجر ہیں۔ وہ ہر رات اپنے گھر میں پارٹی کا انعقاد کرتا ہے۔ ان پارٹیز میں بہت سی سیاستدان، سرکاری افسران اور شوبز شخصیات آتی ہیں، لیکن ان پارٹیوں میں کچھ عجیب ہے۔ تم کو
کچھ معلوم ہوا؟ زین نے انیک سے پوچھا۔ انیک نے کہا، میں نے ماں اور بیٹی دونوں کا پیچھا کیا۔ مشال کا کئی پارٹیوں میں جانا اور اپنے دوستوں سے ملنے کا معمول ہے۔ زارا ایک کٹر کاروباری خاتون ہے، اس کا اپنا روزمرہ کے کام کرنے کے معمول ہے۔ زین نے کہا، تو آپ کا مطلب ہے کوئی مشکوک بات نہیں ہے؟ ان نے کہا، نہیں، کچھ مشکوک ہے۔ مشال اپنی ایک پرانی سہیلی کے گھر اکثر جاتی ہے اور اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی راتیں اس کے گھر میں گزارتی ہے۔ زارا کی بھی ایک مشکوک سرگرمی ہے، وہ گلبرگ کے ایک گھر میں اکثر آتی جاتی ہے اور اس گھر میں گھنٹوں گزارتی ہے۔ آپ نے مجھے صرف نظر رکھنے کو کہا تھا، میں نے صرف ان پر نظر رکھی۔ اس نے کہا، شاباش، اب تم دونوں بتاؤ کہ دراف فیملی میں سب سے آسان آدھا کون ہے؟ دونوں میں سے اس کی طرف اس انداز سے دیکھا جسے وہ اسے بتانا چاہتے تھے۔ زین نے انہیں اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ جب وہ دوسرے کمرے میں پہنچے تو زین نے ایک بورڈ پر دراف فیملی کی تصویریں چپساں کر رکھی تھیں۔ زین نے کہا، عابد کی معلومات کے مطابق دراب خاندان میں سب سے مشکل ہدف عطا دراب ہے اور سب سے آسان ہدف صوفیہ دراب ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، مجھے اس طرح مت دیکھو، اس کی ڈرائیور کی جگہ خالی ہے اور انیک تم اس کے ڈرائیور بن کر جاؤ گے۔ دراب ہاؤس میں گھسنے کا یہی طریقہ ہے۔ ہمیں ان پارٹیوں کی حقیقت دراب ہاؤس میں تلاش کرنی ہوگی۔ میں زارا اور مشال پر نظر رکھوں گا اور تم اس طرح باہر رہو گے۔ جب بھی ہم سے کوئی آپ کو فون کرے گا، آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ انیک نے کہا، لیکن آپ نے ٹارگٹ کیوں بدلا؟ آپ نے میرا ٹارگٹ لے لیا اور مجھے اپنا ٹارگٹ دے دیا۔ اس نے کہا، دراب ہاؤس میں پرفارم کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے اداکار کی ضرورت ہے۔ میں اداکاری میں اچھا نہیں ہوں، لیکن تم اس رول کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو۔ انہوں نے اس منصوبے پر تفصیل سے بات کی اور اپنے ہدف تک گئے۔ انیک نے دراب ہاؤس میں بطور ڈرائیور شمولیت اختیار کی۔ اسے سرونٹ کوارٹر دیا گیا۔ دراب ہاؤس میں تقریباً 10 سرونٹ کوارٹر تھے۔ وہ معمول کے نوکر تھے۔ پارٹی میں خدمات انجام دینے والے نوکر اور نوکرانیاں فارم ہاؤس میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتے تھے اور ان کی ڈیوٹی صرف پارٹیوں میں خدمت کرنا تھی۔ صوفیہ دراب 43 سال کی خوبصورت خاتون تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور اس کی ڈریسنگ نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا کیونکہ وہ ساڑیاں پہنتی تھی جو اس کی شخصیت سے ملتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارتی تھی۔ وہ بہت کم سفر کرتی تھی۔ یہ انیک کے لیے موضوع تھا کیونکہ اسے دراب ہاؤس میں رہنے اور ان پارٹیوں کی حقیقت جاننے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا۔ صوفیہ دراب ایک سخت خاتون تھی اور ان کی سختی بعض اوقات بدتمیزی کی سطح کو چھو لیتی، اور یہ بدتمیز صرف نوکروں کے لیے ہی نہیں بلکہ خاندان کے ان افراد کے لیے بھی تھی۔ زکا دراب کی دونوں بیویاں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھی، جبکہ ان کی پہلی بیوی فرا بوڑھی ہو چکی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ عطا دراب کے گھر رہتی تھی۔ انیک واحد نوکر تھا جو غیر شادی شدہ تھا، اس لیے بہت سی مشہور شخصیات کے ڈرائیور آرام کرنے کے لیے رات کو اس کے کوارٹر میں ٹھہرتے تھے۔ وہ ان میں سے کچھ کے ساتھ گھل مل بھی گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اسے کبھی کوئی مفید بات نہیں بتائی۔ زین نے اسے بغیر دوست معلومات کے ذرا اندازی نہ کرنے کا حکم دیا، اور انیک نے خود محسوس کیا تھا کہ سیکیورٹی غیر معمولی سخت ہے، اس لیے اس کے خلاف ورزی کرنا مشکل تھا اور واحد راستہ اندر سے کال کے ذریعے اندر پہنچنا تھا۔ اسے پہلی کامیابی دراب ہاؤس میں قیام کے تیسرے ہفتے میں ملی۔ خاتون ایم پی اے کا ڈرائیور اچانک بیمار ہو گیا اور انیک نے اسے دراب ہاؤس کی قریب ڈسپنسری میں داخل کرایا۔